DZ آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب حضرت علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ جب میدان میں امام علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا بحل من مجیر یجیرنا، تو اس استغاثہ کی آواز تمام صحرا اور بیابان کربلا میں گونجی اور یہی صدا حر بن یزید رہائی کے کانوں میں پہنچی تو اس کا دل اداس ہو گیا، بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، حیرت کے دریا میں ڈوب گیا، فکر کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ اس کے اندر غیرت اور حمیت نے انگڑائی لی، اندرونی محب اہل بیت کے خون نے جوش مارا اور اس کے دل پر نور ہدایت کی چمک آئی تو اس کا چہرہ چاند کی طرح جگمگانے لگا، اور قدرت نے اسے جنگ کے شیطانی وسوسوں سے نجات دی، اور خدا نے شیطان سے کہا جو میرے بندے ہیں ان پر تیری کوئی چال کارگر نہیں ہو سکتی۔ پس حر نے اپنے گھوڑے کو جولان دی اور ابن سعد کے پاس آیا اور فرمایا، کیا اس غریب بے یار و مددگار سے تم ضرور جنگ کرو گے، یا یہ اسباب جنگ صرف بیعت لینے کا بہانہ ہے؟ ابن سعد نے کہا، خدا کی قسم سخت ترین جنگ کروں گا، اور اس جنگ کا آسان ترین کام یہ ہے کہ بدن سے سر اور ہاتھ جدا کر دیں گے۔ حر نے فرمایا، جو چیز پسر فاطمہ سلام اللہ علیہا نے تم سے خواہش کی تھی، تم سے چاہی تھی، اس پر عمل نہ کرو گے؟ ابن سعد نے کہا، اگر میرے پاس جنگ کا اختیار ہوتا تو ضرور حسین علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرتا، لیکن کیا کروں؟ ابن زیاد امیر کا حکم ہے کہ حسین علیہ السلام بیعت کریں وگرنہ ان سے جنگ کرو۔ جناب حر کا چہرہ زرد ہو گیا اور سر نیچے کر لیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے مقام پر آ گئے۔ حر علیہ السلام نے اپنے چچا زاد قرہ بن قیس سے کہا کہ کیا تو نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں پلایا۔ حر علیہ السلام نے کہا، کیوں کوتاہی کی؟ اب جاؤ اور پانی پلاؤ۔ قرہ نے کہا، میں اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلاؤں گا۔ حر نے کہا، میں جاتا ہوں اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں۔ حر اسی خیال میں تھے کہ دوبارہ امام علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا۔ حر علیہ السلام نے آواز سنی، امام حسین علیہ السلام کے استغاثے کی آواز حر کے کانوں میں گونجی۔ حر اسی خیال میں تھا کہ دوبارہ امام علیہ السلام کے استغاثے کی آواز حر کے کانوں میں گونجی، اما من ناصر ینصرنا من معین یعیننا۔ یوں ہی حر نے دوبارہ سے استغاثہ سنا تو اپنے چچا زاد قرہ بن قیس کی طرف منہ کر کے کہا، اے چچا زاد، کیا تم امام علیہ السلام ابرار اور سلطان بے یار و مددگار کی غربت کا استغاثہ نہیں سن رہے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ آ سکتے ہو؟ اس لشکر کو چھوڑ دو اور اس عالم کو چھوڑ کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ کے پاس اکٹھے جائیں، اور اگر جنگ ہو تو ہم ان کی مدد اور نصرت کریں۔ اے میرے چچا زاد، دنیا رہنے کی جگہ نہیں، دنیا کی نعمتیں کسی پر ہمیشہ نہیں رہتی، شاید اس غریب امام علیہ السلام کی بدولت ہمیں شہادت کی دولت مل جائے اور ہم اہل سعادت سے شمار ہو جائیں، اور روز قیامت فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور ہوں گے اور ہمیشہ کی نعمتوں سے مسرور ہوں گے۔ قرہ بن قیس بے سعادت نے کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ حر بن یزید رہائی نے بیگانوں سے منہ چھپاتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہا، اے فرزند، میں جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور جبار اللہ کا غضب برداشت کر سکتا ہوں، اور نہ اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری دشمنی ہو۔ تم نے جگر گوشہ بطول فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غربت کا استغاثہ سنا ہے، جس قدر مدد مانگ رہے ہیں، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں۔ تم آؤ میرے ساتھ تاکہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں جائیں۔ حر کے فرزند ارجمند نے کہا، بابا، آپ کا حکم میری آنکھوں پر ہے۔ پس دونوں سلطان العالمین علیہ السلام کے حضور میں شرف یابی کے قصد سے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ ابن سعد کے لشکر کی صفوں کو چیرتے ہوئے اوس مہاجر کے پاس سے عبور کیا۔ اوس مہاجر نے پوچھا، اے بہادر، کیا خیال ہے؟ کیا میدان میں تم پہلے شجاعت اور بہادری دکھانا چاہتے ہو؟ جناب حر علیہ السلام نے مہاجر کا جواب نہ دیا، جبکہ زین پر ان کا بدن اس طرح کانپ رہا تھا کہ بدن کی ہڈیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ مہاجر نے کہا، اے حر، خدا کی قسم میں تمہاری حالت خراب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تجھے بڑے میدانوں میں دیکھا ہے، تیری بہادری اور شجاعت کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اگر کوفہ کے شجاعوں کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرتا تو تیرا نام لیتا تھا، اور آج یہ تیری حالت ہے، کیوں پریشان اور خوف زدہ ہو؟ جناب حر علیہ السلام نے کہا، مہاجر، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں، لیکن میں نے جنت اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایسا تازیانہ لگایا کہ گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ جناب حر نے سر پر ہاتھ رکھے اور حالت زار و گریہ میں عجز و نیاز سے کہہ رہے تھے، پروردگار، میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول کر، میرے گناہ معاف کر، کیونکہ میں نے تیرے پیاروں کو ڈرایا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد کو پریشان کیا ہے۔ آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں شرمندہ ہوں۔
इसी तरह जमजमा करता हुआ रोता हुआ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब की सफ़ के करीब पहुँचा। असहाब ने रास्ता दिया। इस मर्द दीनदार की नज़र यूं ही जमाल पर मलाल हुसैनी पर पड़ी तो दिल से फरियाद की और ख़ुद को घोड़े से गिरा दिया, चेहरे पर खाक लगाई और इमाम के कदमों पर गिर पड़ा। कदमों के बोसे दिए और ज़ारो कतार रोते हुए अर्ज़ किया, मेरी गलती मुआफ़ कर दें, और फिर बहुत बुलंद बुलंद आवाज़ से रोया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बुजुर्गवार, अपना सर बुलंद कर। बल्कि यूँ कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद झुके और हुर का सर खुद खाक से उठाया और अपने पाक हाथों से हुर के चेहरे पर लगी खाक को साफ। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।